الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا تھا اپنے جی کی خواہشات کو خدا بنا لینا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا. لفظ الہ کے معنی بتائے تھے، اور یہاں الہہ ہوا یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے محبت اور اس کی خواہش نفس کرے، یعنی نفسانی خواہش کرے، پھر بہت پسندیدہ خواہش یا محبوب خواہش کردہ شے پر جس کی آپ نے خواہش کی اس پر یہ بولا جانے لگا، وہ اچھی ہو یا بری ہو. فلاں نے خواہش کی، پیروی کی، اس کے پیچھے لگ گیا، یہ کسی کی مذمت کے وقت، برائی کے وقت بولا جاتا ہے. طبیعت کا میلان جس طرف ہو اور محض شہوت کی بنا پر بغیر منقول سند، منقول کا مطلب جو بیان ہوئی ہو، لکھی ہوئی ہو، یا دلیل معقول ہو جو عقل میں آتی ہو، بغیر اس کے کسی شے کی خواہش کرنا
یہ انسان کو بتایا گیا کہ غیر اللہ کا مطلب وہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے. غیر اللہ کا مطلب اہل اللہ نہیں ہے. اللہ والے آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. غیر اللہ سے مراد وہ ہوگا جو آپ کو اللہ سے دور کرے یا اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو ختم کرے. باطل، بری، غلط خواہش نفسانی، یہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز سما جائے اور آپ اسی کے پیچھے لگ جائیں، نہ آپ کو حلال حرام کی تمیز رہے، نہ آپ کو سچ جھوٹ کا فرق رہے، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں تو خواہش نفس کے پیچھے لگ جانا، یہ اس کو اپنا معبود بنا لینا ہے. یعنی اس کا کہنا ماننا، وہ غلط کہے صحیح کہے اس کی پیروی کرنا، اور سچ کو دلیل کو سننے سے منہ پھیرنا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالی نے کیا فرمایا، اس سے تعجب نہیں کرتے ہو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو معبود کے قائم مقام بنا لیا اور اس کی اطاعت پر التزام، یعنی اس کو اپنے اوپر لازمی کر لیا اور اس کی مخالفت کو حرام کر لیا. تو ایسا شخص کوئی ہو جو ایسا کرتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، سچ کی، حق کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. یہاں میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگوں کو معلومات کم ہیں، خاص طور پر دین کے حوالے سے. دین کی سمجھ، دین کی باتوں کو اپنانا، سمجھنا، معلوم کرنا، اس کا شوق نہیں ہے. کچھ کہیں سے سن لیا، کچھ کہیں سے سن لیا، نہیں سمجھا، کسی چیز پہ اڑ گئے. تو جو گمراہ ہوتا ہے وہی دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرنے سے پہلے خود گمراہ ہوگا تو دوسروں کو گمراہ کرے گا نا. تو بعض لوگ نادانی میں بھی، کچھ تو جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں، کچھ نادانی میں بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو معلومات نہیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو اس نے کہا صحیح کہا. تو اس حوالے سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو سچ کے خلاف یا حق کے خلاف بات کریں، وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. دھیان دیجیے گا، اہل اللہ کو، اللہ کے پیاروں کو اللہ کا دشمن کہنا یا اللہ کا مخالف کہنا، یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. اور کچھ لوگ اسی پر اڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، ان آیتوں میں ذکر ہے کافروں کا، مشرکوں کا، بتوں کا، مگر وہ آپ کے سامنے قرآن کے الفاظ پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ غلط ہے. تو اللہ کے سوا، ما سوا اللہ کو ہی العالمین کہا جاتا ہے. اس میں رسول بھی ہیں، اس میں نبی بھی ہیں، اس میں صحابی بھی ہیں، اس میں ولی بھی ہیں، وہ سب کو ایک ہی لائن میں لگا دیتے ہیں. تو ایسا کرنے والے ظالم اور برے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ زور دیں کہ نہیں وہی حق پر ہیں، تو ان کا یہ رویہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. وہ اپنی خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آیا اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی
گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے حق کو قبول کرنا ہے، حق کے سوا کچھ ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو چیزیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، جو اللہ کے نزدیک بری ہیں، ان میں خواہش نفس کی پیروی بھی ہے۔ خواہشات ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ایک شخص کو مدینہ جانے کی خواہش ہے، آپ کہیں گے کتنی اچھی بات ہے، مگر وہ مدینہ کس لیے جا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حج کو جا رہا ہے، بظاہر آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے، مگر اس کا مقصد وہاں تاجر آئیں گے، میں ان تاجروں سے ملوں گا، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بات چیت کروں گا، تو حج تو بہانہ ہوا، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ تو ایسا شخص جب اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے تو ہمیں دیکھنا ہے، اس میں فرق کرنا ہے، ہر خواہش کو ہم برا نہیں کہتے۔ ایک شخص جا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، دوسرا شخص جا رہا ہے جوتی چورانے، دونوں ہی مسجد جا رہے ہیں، فیصلہ کیسے کریں گے؟ نیت آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کا عمل دیکھ کر ہی بات کریں گے نا۔ نیت تو آپ نہیں جانتے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو جب آپ اس کا عمل دیکھیں گے تو آپ اس کو اچھے یا برے کا کوئی نہ کوئی حکم لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ اب ایک شخص مسجد میں آ کر مسجد کا احترام نہ کرے، شریعت کا جو قانون ہے، حکم ہے، اس کو نہ مانے، غلط کرے، تو بتائیے اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا یا نہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی کرنا، روزہ رکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے روزہ، مگر روزہ رکھ کر اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں سارا دن سوؤں گا، روزہ رکھ کر میں 2 فلمیں لگا کے دیکھوں گا تاکہ مجھے روزے کا پتہ نہ چلے، تو اب بتائیے اس کا عمل آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ آپ اس کے عمل کو دیکھ کے کہیں گے یہ صرف بھوکا ہی ہے، اس کو روزے کا ثواب نہیں مل رہا کیونکہ یہ اس کو خود ضائع کر رہا ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ تو جو خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش کا بندہ ہے، وہ اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے۔ تو ایک شخص شریعت کے مطابق بظاہر امور انجام دیتا ہے تو لیکن اس میں خواہشات نفس کو ڈال دیتا ہے، تو اس نے مکسنگ کر دی، ملاوٹ کر دی، اب اس نے اپنا ثواب ختم کیا یا ضائع کیا۔ لیکن خواہشات نفس کو ہی اہمیت دینا اور شریعت کے حکم کو پیچھے کر دینا، تو ایسا کرنے والا یقیناً خواہش نفس کا پرستار یا اس کا بندہ کہلائے گا۔